مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بھائیو، آپ نے سن لیا کہ بینکنگ اس کھدائی والی مشین کا بکل یا وہ پنجہ ہے جو اسلام کو جگیڑ رہی ہے، ادھیڑ رہی ہے. تو میری بات کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اگر جڑ سے اکھیڑنا ہو سود کو تو پھر اس کا ماڈل یہ ہے، کتنا وہ قابل عمل ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن جو وڈیرو صاحب کا ماڈل ہے وہ اگر آئے تو 100% سود ختم ہوگا، اور جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے یا کچھ نہ کچھ کریں گے. میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر جتنا قدر آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بچا سکو گے بینک سے، اتنا آپ سود سے زیادہ بچو گے. لیکن وہ بنیادی سود جو کرنسی کا سود ہے اس میں تو ہم سب انوالو ہیں ہی. وہ تو بچنا تب ممکن ہوگا جب سونے چاندی کی کرنسی آئے گی. یاد رکھو، اسلام میں دکان اور گاڑی تو کرائے پہ دی جا سکتی ہے، روپیہ پیسہ کرائے پر نہیں دیا جا سکتا. اور سود یہی ہے کہ آپ پیسے کرائے پر دے کر اس سے وہ بھی واپس لیتے اور اوپر زیادہ بھی لیتے ہیں. تو اس وقت جو پاسبل بات ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو اپنے آپ کو گلٹی سمجھو کہ ہم غلط ہیں اور ہم سود پر ہیں، سب سود پر ہیں. جس بھائی کی جیب میں اس وقت نوٹ ہے وہ سود پر ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھیں، اور جب انسان چوری کرتا ہے تو غلط سمجھتا ہے تو کبھی توبہ نصیب ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو غلط ہی نہ مانتا ہو تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو غلط سمجھیں کہ ہم غلط ہیں. دیکھو، انڈیا نے کہا کہ تمہاری جیبوں میں جو نوٹ ہے نا وہ زیرو ہیں، تو ہوئے نہیں ہوئے؟ اگر ان کی جیبوں میں سونا اور چاندی اور کاپر کے کرنسی ہوتی اور وہ مودی بولتا کہ تمہاری جیب کی کرنسی زیرو ہے تو ہو جاتی تھی. یہی تو بات ہے. تو بنیادی طور پر سود تو اس سے ختم ہوگا. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جائیں، اس میں پہلی تجویز میری کہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، لیکن گناہ تو گناہ ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی مجبوری میں پانی نہیں مل رہا، مرنے جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں شراب پی سکتا ہے نا. لیکن کم از کم غلط تو سمجھے اپنے آپ کو کہ میں نے غلط کیا، اللہ تو معاف کرے گا. نمبر 2، بہت شدت کے ساتھ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نکال لے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر بدل دیتی ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو غلط تصور کریں گے تو ہماری دعاؤں میں وہ رنگ آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. نمبر 3، 2 وجہ ہیں، ایک اعتماد اور ایک مہارت، اسکل، جس کی وجہ سے، جس کے فقدان کی وجہ سے بینک پنپ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، کوئی کسی کو اپنے آپ کے ساتھ شریک نہیں کرتے جی وہ کوئی نہیں جی کما کر دیتا. یہ ایک کامن جملہ ہے، کوئی کسی کو کما کر نہیں دیتا، یہ کامن جملہ ہے. ہاں بینک کو دو تو وہ زیادہ کر کے دے دیتا ہے. تو اعتماد کا فقدان ہے، اور دوسرا مہارت کا. آپ مجھ پہ ہو سکتا ہے اعتماد کرتے ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جانتا نہیں کاروبار ڈبو سکتا ہے، امانت داری کے ساتھ ڈبو سکتا ہے. اور ایک آدمی بہت کانٹا ہے، بہت سمجھدار ہے، کاروباری ہے، وہ کہیں گے یہ کمائے گا تو خوب لیکن مجھے نہیں دے گا، اعتماد نہیں ہے. تو تمام مسلمانوں کے فرقے، تمام مدارس، یہ سب کے سب بیچ میں یہ دونوں چیزیں فراہم کریں.
آپ کے مرید اچھی اچھی اسکل والے بھی ہیں، آپ کے مرید بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں، ہے نا؟ تو وہ بیچ میں بیٹھ کر یہ کام کرے کہ اسکل والوں کو اعتماد والوں کے ساتھ ملا کر ان کو بینک کو بائی پاس کر کے کاروبار کرے، جس طرح مختلف برادریاں کر رہی، چنوڑ برادری، میمن برادری، فلاں فلاں۔ اس وقت سونے کی کرنسی جو کہ خود بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ، بہت بڑی مقدار میں کراچی میں کاروبار ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ حالات پتہ نہیں کیسے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے میں تمہارے ڈالر کینسل کر دوں گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، لہذا بینک کے بغیر کرو۔ تو بغیر بینک کے آپس میں لوگوں کو اعتماد دلا کر کے کاروبار کروائے جائیں، اور چھوٹے کاروباروں کو قرضے دلوا کر چھوٹے لوگوں کو خاص طور سے ان کو کھڑا کیا جائے۔ اور اس وقت صرف 13% لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیں، کتنے پاکستان میں؟ صرف 13% لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیں، اور 87% لوگوں کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں، اور 13% جو بینک اکاؤنٹ ہیں ان میں بھی کئی کے 2 3 3 ہوں گے، اور ایک بہت بڑی نسبت جو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگی، کھلوائے بعد میں بھول گئے۔ تو جو حقیقی تعداد وہ شاید 8-9% نکلے جن کے بینک اکاؤنٹ ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ وہ وایا بینک کاروبار نہ ہو، اس کے بغیر کاروبار ہو۔ اس کے لیے اگر آپ ایسا ادارہ بناتے ہیں تو وہ کہیں گے جی یہ تو رجسٹر ہونا چاہیے فلاں سے، اسٹیٹ بینک سے، تو بات وہی آ گئی، تو بینک بنا لیا آپ نے۔ اگر آپ وہاں رجسٹریشن کے بغیر کام کرو گے تو آپ کو کوئی کرنے نہیں دے گا۔ تو اس میں میری تجویز یہ ہے، توجہ کریں، میں نے پہلے شرط منوائی تھی آپ سے، تجویز میری یہ ہے کہ 3 ادارے بنائے جائیں۔ بینک کے کام ہیں جو میجر، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 وہ امانتیں رکھتا ہے جس کو کیرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ نمبر 3 ٹرانزیکشن کرتا ہے۔ تو یہ جو کام وہ کرتا ہے، اس میں جہاں تک تعلق ہے امانتیں رکھنے کا، تو لاکر بنا لیے جائیں ہر ادارے میں، جامعات میں، ہر فرقہ اپنے اپنے اداروں میں لاکر بنائے، اور جو صرف حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے وہ نکلوا کر یہاں رکھ لیے جائیں۔ اور یہ کام میں نے سنا ہے کہ تارک روڈ پہ کسی نے کیا ہے، وہ 24 گھنٹے سروس دیتا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، گورنمنٹ اس کو منع نہیں کر رہی۔ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ وہ آپ کے پاس آ جائے گی اور وہ بینکوں کے سودیانے سے بچ جائے گی۔ نمبر 2 دوسرے یہ جو آپ کا کاروبار کا کام ہے، اس کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے کنسلٹنسی کا، دوسرا ادارہ ہو آڈٹ کا، آڈٹ کمپنی اور کنسلٹنسی کمپنی 2 رجسٹر کروا لی جائیں، اور تیسرا ادارہ افتاء کا، وہ ہر تمام جتنے بھی ماشاءاللہ سے مذاہب ہیں، جتنے بھی، ان سب کے پاس چل رہا ہے۔ تو 3 یہ ادارے ایک فلیٹ کے 3 کمروں میں موجود ہیں۔ ایک طرف آدمی آتا ہے جو مجھے پیسے چاہیے، ادھر سے ایک انویسٹر ہے، کنسلٹنسی والا صرف کنسلٹنسی کرے، وہ اس کے بعد ان کی جان چھوڑ دے۔ آپ ریئل اسٹیٹ کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پلاٹ چاہیے، آپ کو پیسہ ہے، ان کے پاس پلاٹ ہے، میں نے دونوں کو ملوا دیا، 1% لے کر ان کی جان چھوڑ دی۔ اب وہ پلازا بنا رہا ہے تو مجھے کیا، وہ مسجد بنا رہا ہے تو مجھے کیا، بعد میں اس سے کچھ نہیں لیتا۔ لیکن بینک اتنا بدمعاش ہے کہ وہ کسی کے پیسے کو کسی کو دلوا کر کے مستقل اس سے لے رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی یہی غلطی کی، یہ جو سکینڈل بنے ہیں نا، مضاربہ سکینڈل، ہم نے بھی یہی غلطی کی کہ کسی کا پیسہ کسی اور کو دلا کر بیچ میں حصے دار بن گئے۔ تو ضروری ہے کہ وہ ادارہ صرف اپنے سروس چارجز لے، اس سے زیادہ نہ لے، وہ اپنا اعتماد دے، دونوں کو ملا دے آپس میں، اور ان دونوں سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لے کہ بھائی تمہاری کمپنی کا آڈٹ یہ کمپنی کرے گی تو آپ کو پیسے لے کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو قرضہ شرط پہ لے کر دیتا ہوں کہ اس کمپنی سے آڈٹ کرواؤ گے تو ابھی معاہدہ کرو۔ اس نے معاہدہ کر لیا کہ آپ کی کمپنی سے آڈٹ کرواؤں گا۔ نمبر 2 ہمارے مفتی صاحب سے جھگڑے کے وقت فیصلہ کرواؤ گے، اس کا بھی ابھی اسٹامپ لکھ کر دو۔
تو وہ 3 ادارے انہوں نے مل کر اس کو باندھ بھی لیا، اس کا آڈٹ بھی کر رہے ہیں اور پیسہ بھی لگوا دیا. انشاءاللہ اس میں برکت بھی آئے گی اور جھگڑے ہوں گے تو اندر ہی سالو ہوں گے اور بد اعتمادی کی فضا پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ. لا حول ولا قوة. تو اس کام کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ آپ اگلے اجلاس میں پوچھو جی کیا کیا تم نے، تو ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم آپ ہی انویسٹر ہیں، آپ ہی کو پیسہ چاہیے، عوام کو چاہیے، عوام میں نہیں دینا ہے. تو وہ لوگ جن کو چاہیے ہے وہ اپنی فیزیبلٹی رپورٹیں لائیں کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کام کے لیے اتنا چاہیے، وہ ہمارے پاس جمع ہو جائیں. اور جو لوگ ریٹائرڈ لوگ اور ادھر کے جن کے پاس پیسے پڑے ہیں، لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ ادھر لسٹ بن جائے کہ وہ بھی آ جائے جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہم لگوانا چاہتے ہیں. جب یہ دونوں آ جائیں گے پھر انشاءاللہ تمام یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اپنے اپنے اداروں میں انسٹیٹیوٹ بنا کر اپنے اپنے مریدوں کو اس طریقے سے جوڑ دو اور بینکنگ انشاءاللہ بیٹھ جائے گی. یہ تو اتنے ظالم، ان کے اتنے اخراجات ہیں، یہ تو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ دیکھنا گرتے کیسے ہیں. نمبر 3 جو یہ کام کرتے ٹرانزیکشن کا، تو یہ ایزی پیسہ وغیرہ کے ذریعے ٹرانزیکشن قانونی طور پر ہو رہی ہے اور جو ادارے بڑے بڑے جن کے ہر شہر میں مراکز ہیں وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ بغیر بینک کے ان کے پیسے ٹرانزٹ ہو جائیں، ادھر سے ادھر چلے جائیں. تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو بغیر بینکوں کے کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایسا وقت نہیں ہے، اعتماد علماء پر ابھی تک موجود ہے اور لوگ علماء پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ بینکوں سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، آپ کا پیسہ بینک نے لے کر کسی کو دیا، اس سے وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے، آپ کو تھوڑے دے رہا ہے. اور جب آپ ڈائریکٹ ہوں گے اور اسلامی طریقے سے کاروبار ہوگا اور اس میں ایک تو ویسے پرافٹ زیادہ آئے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 2 آدمی مل کر تجارت کرتے ہیں، ان صدقہ و بینا بورک لہما فی بیعہما، اگر دونوں سچ بولیں اور وضاحتیں کریں کہ میں نے یہاں کیا تھا، یہ کام کیا تھا، اسے اتنا ہے، اسے ادھر گئے، ہر چیز کی وضاحت کریں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولیں اور باتوں کو چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، ان کی آئی ہوئی برکت بھی اڑا دی جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو کاروبار کیے جائیں انشاءاللہ بابرکت بھی ہوں گے اور اتنا مزہ آئے گا. وہ ظالم ڈبل شاہ جال سازی کے ساتھ لوگوں کی فیکٹریاں بکوا گیا، جال سازی کے ساتھ. اور جب یہ کام ہوگا جس میں اللہ کے فضل سے برکات ہوں گی تو لامحالہ بہت بڑا رجحان اس طرف آئے گا. اور جیسے رجحان ادھر آئے گا آپ کی ایک ورتھ بنے گی. گورنمنٹ بھی آپ سے پوچھے گی بھی کیا ہو رہا ہے، ہمیں بھی بتاؤ. اب ہم خالی بولتے ہیں تو ہماری بات کون سنے گا؟ کچھ کر کے دکھائیں گے تو آپ کی بات کا وزن ہوگا اور انشاءاللہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور اس پہ برکات بھی نازل ہوں گی. چوتھا کام جو بینک کرتا ہے وہ قرض دیتا ہے لوگوں کو. تو وہ لاہور میں ایک صاحب نے یہ کام کیا ہے، اخوت والے ثاقب صاحب نے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ 31 ارب روپے کے قرضے لوگوں کو دیے ہیں. کتنے؟ 31 ارب روپے کے قرض. وہ 10,000 سے شروع کرتے 50,000 تک جاتے ہیں، بغیر سود کے دیتے ہیں. اور وہ ان کی جو ریٹرن ویلیو ہے، یہ ریشو ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں تقریباً 100% ہے، 99.8 ہے. تو یہ بھی ایک سیمپل موجود ہے لوگوں کے سامنے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سودی بینکاری کی جو عمارت ہے، ادھر وہ ادھار لے کر اس کو کھود رہے ہیں، ادھر وڈیلو صاحب اس کو کھود رہے ہیں، اور ادھر جو میں نے بات کی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے تو ادھر یہ اس بلڈنگ کو توڑنا شروع کریں، سب لوگ اس پر ضرب لگائیں گے تو وہ انشاءاللہ گرے گی. تو ابھی اذان ہو گئی ہے، میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود لینے والا اور دینے والا اور اس پر گواہی دینے والا اور اس کو فارم فل کرنے والا، یہ سارے برابر کے لعنتی ہیں. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وقالہم سواء، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور فرمایا کہ سود جو ہے اس کے
60 سے زیادہ مرتبے ہیں، ان میں سے کم تر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے، الحمد للہ۔ اور فرمایا کہ 1 درہم ربا کا، 1 درہم سود کا 36 دفعہ غیر محرم کے ساتھ منہ کالا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ہم اپنے بڑی عزت اور عفت اور حشمت کے بڑے محافظ ہیں، لیکن اس کام میں ہم کچھ سوچتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جو حکومت کر رہی ہے اس کے سر پر تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کر رہی ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن ہم گلی گلی محلے محلے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے ایک کا فون آیا، کہتا ہے جی موٹر سائیکل لے لو، پیسے جمع کروا دو، اور بعد میں آپ یعنی پیسے جمع کروا کر موٹر سائیکل ملے گی، اس کا کوئی کرایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کرایہ سود تو ہے۔ وہ مکان مورگیج کر کے ان کو دے دو، پیسہ لے لو ان سے، اور مکان کا کرایہ وہ کھاتا رہے، تو سود ہی تو ہے جو کھا رہا ہے وہ۔ سکول میں فیس لیٹ ہو گئی تو اضافہ دینا پڑتا ہے، KESE کے بل لیٹ ہو جائے تو اضافہ، یہ سب سود ہے۔ یہ وہ سود ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وقت پر دے دو، نہ لیٹ کرو۔ تو جب ہم اس کو غلط سمجھیں گے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ہے بنیادی کرنسی کے سود کے اوپر والے سود، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بنیادی کرنسی کے سود سے ہی بچنا ہے۔ تو وڈیلو صاحب جو اپنا ماڈل پیش کریں گے اس کے بارے میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، جو کے ساتھ، کھجور کھجور کے ساتھ، نمک نمک کے ساتھ اگر سودا کرنا ہو تو برابر برابر کرو، کلو کا کلو کے ساتھ، اور ہاتھوں ہاتھ کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پاس بڑی کرنسی ہے، بڑا سکہ ہے سونے کا، اس کو چینج چاہیے، چھوٹے سکے چاہیے۔ وہ مدینہ میں اپنے کسی ساتھی کے پاس جاتا ہے، بھائی آپ کے پاس چینج ہے؟ کہتا ہے کتنا چینج چاہیے؟ مثلاً کہتا ہے جی 10 دینار کا چاہیے۔ بولے لاؤ، میں اندر سے لا کر دیتا ہوں، کمرے سے۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہتا ہے میں جا کر لا کر دیتا ہوں۔ تو جو لینے گیا تھا وہ کہتا ہے بھائی ایسا نہیں ہوگا، تم اپنے چھوٹے سکے لے کر آؤ، اور ایک ہاتھ پر تم چھوٹے سکے رکھو، دوسرے ہاتھ پر میں بڑے سکے رکھتا ہوں، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا تو سود ہوگا، اور اگر برابر برابر نہیں ہوگا تو بھی سود ہوگا۔ یہ اس معاشی نظام سے پہلے حدیث سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب دیکھو، جب میں 5000 کا نوٹ آپ کو دوں کہ آپ مجھے 5,000 کے دے دو، تو کیا ہوگا؟ آپ کے کاغذ کا سونا بھی بینک میں، اور آپ کے 5 کاغذوں کا سونا بھی بینک میں، میرے 1 کاغذ کا سونا بھی بینک میں، اور پرچی کی پرچی سے بیع ہو رہی ہے، اصل سونا دونوں کا ادھار ہے، اور یہ عین سود ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے سے کمرے تک کا ادھار نہیں کر رہے، اور ہمارا وہ دونوں کا بینک میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تھا جب پیچھے سونا تھا، اب تو یہ خالی ڈھول ہے۔ بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا، بچپن میں جب 5-6 سال کے ہوتے تھے، ایک بچہ دکان بنا لیتا اور باقی اس کے خریدار بن جاتے۔ وہ بند مٹھی لے کر کہتا مجھے سیب دے دو، وہ بند مٹھی اس کو دے دیتا، کہتا میں نے سیب دے دیے، وہ منہ میں ڈال کر منہ ہلانے لگ جاتا، میں نے سیب کھا لیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں بینکنگ۔ نہ روپے کے پیچھے کچھ ہے، نہ ڈالر کے پیچھے کچھ ہے، نہ کچھ ہے نہیں، خالی ہوا، کچھ نہیں ہے، 100% فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اور اس کے اوپر وہ لوگوں کا پیسہ دیکھو، 1000 کا 9000 بنایا، اور وہ اسٹیٹ بینک نے ان سے قرضہ لیا، اس کو اپنے ایسٹ شو کر کے 3 گنا کرنسی چھاپ دی۔ کچھ بھی نہیں ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کو شاید کوئی نہیں بتائے گا جو آج اس پروگرام میں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور وقت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔